بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، عید الاضحیٰ یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی رضا الہی کے حصول کے لیے ان مخصوص 3 دن کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامیہ کے اندر متعین کیا گیا ہے، اس کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کریں کہ جانور جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ فقہائے کرام نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، عیب وہ ہوتا ہے جو خریدتے وقت ہو۔ اگر جانور خریدا ذبح کے وقت اس میں عیب پیدا ہو، جیسے ٹانگ ٹوٹ جائے، تو وہ عیب شمار نہ ہوگا، اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جانور موٹا تازہ ہو تو زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ 2 جانور ذبح کرنے کے بجائے ایک موٹا تازہ جانور ذبح کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے۔ صاحب نصاب ہمارے ہاں وہ ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت ہو، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ اس پہ قمری سال گزرنا شرط ہے، لیکن جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں، یعنی عید کے 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ پھر قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے۔ بعض گھروں کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کی۔ اگر امت اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کرے تو یہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ 3 حصے کر کے دوست احباب کے لیے، غرباء کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کریں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے۔ اگر سارا گوشت خود استعمال کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن سارا گوشت خود استعمال کرنا قربانی کی روح کی منافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے۔ جس طرح گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں تو کھال بھی آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کھال کا مسلح بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال بیچ کر اس کی قیمت اپنے کاموں میں آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ قیمت کو کاموں میں لگانے کی اجازت نہیں، البتہ کھال سے کوئی چیز بنا لیں تو یہ اجازت ہے۔ اگر بیچ لی تو اس کے پیسے صدقہ کریں، کسی غریب کو دیں۔ قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھال مدارس دینیہ میں دے دیں، کیونکہ مدارس زیادہ مستحق ہیں۔ اپنے مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں۔ قربانی کی کھال کوشش کر کے، محنت کر کے خود مدارس میں پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ذو الحج کے مہینے میں جتنے بھی نیک اعمال کیے ان سب کو قبول فرمائے اور مزید نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔